سننے کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں اور روزانہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی بات جو سننے کے ایٹیکیٹس ہیں نا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے، جس طرح آپ کو پتہ کیسے سنتے تھے کہ آپ اور جبرائیل علیہ السلام دونوں اتحیات میں بیٹھتے تھے، ٹوٹلی اتحیات میں، دونوں آمنے سامنے اتحیات میں بیٹھتے تھے، ایسے گھٹنے لگا کے. اور میں ایز اے اسپورٹس مین آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھٹنوں کے لیے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ اتحیات میں بیٹھنا ہے. آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کوڈریسیپس اور کافس، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اللہ کے نبی نے دین ہمیں ایسے نہیں دیا کہ بس یہ کوئی مذہب، یہ تو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، ہیلدی ہونے کا طریقہ. یہ ایسے، یہ جو ہے نا، یہ والا اسٹائل یہ گھٹنے بہت خراب کرتا ہے. میں ہم تبلیغ میں جب سے آئے اسی طرح بیٹھنا پڑا ہے، گھٹنوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا، کوشش کر کے آہستہ آہستہ. مولانا احسان صاحب ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ روزانہ 1 منٹ بڑھا دیا کرو، آدھا منٹ بڑھا دیا کرو. ہمارے ایک دوست ہیں عبدالستار صاحب، دبئی میں ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ کے بیان سنتے ہیں. 2.5 گھنٹے، امیزنگ اسٹرینتھ ہے ان کی. تو دین کی بات سننے کے ایٹیکیٹس، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو دین کی بات کو ایٹیکیٹ سے سنتا ہے اور طریقے شوق سے سنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زبردست گلیڈ ٹائیڈنگز دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، فبشر عباد، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کو الذین یستمعون القول، جو اللہ کے قول کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، طلب سے اللہ کی بات ہو رہی ہے. کون بات کر رہے، اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ آج کل تو مخلوق پہلے دے نا بیان کس کا، پھر سنتے ہیں. نہیں، میں تو اللہ کی بات سنوں. جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، غور سے، شوق سے، ادب سے. کہ دین کیا ہے؟ سارا کا سارا ادب ہے. بے ادب بے مراد، با ادب باروں. یقین کریں میں نے کسی آدمی کو بڑا کرکٹر بنتا نہیں دیکھا جس کے اندر ادب نہ ہو. یہ میری پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ہمارے وقار یونس سے بہت بڑا کرکٹر بن گیا، اتنا اس میں ادب ہے، میں نے اس کو کسی بڑے نہیں، چھوٹے سے بھی بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا. اور ہمارے آج ایٹیکیٹس دیکھ لیں کیا ہے بڑوں کے ساتھ، چھوٹے تو دور کی بات. وہ جانورانہ مزاج ہوتا ہے نا، بلی کتے سے ڈر رہی ہے، کتا چوہا بلے سے ڈر رہا ہے، بلی چوہے کو ڈرا رہی ہے، کتا بلے کو ڈرا رہا ہے. یہ تو جانوروں کے اخلاق ہیں. ہمارے اخلاق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائے ہیں. علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے قتال کر رہے ہیں نا، اور اس نے ان پہ تھوک دیا، وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے ہاتھ روک لیا، تو اس نے کہا تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا میں پہلے اللہ کے لیے مارا تھا، مجھے غصہ شامل ہو گیا، ہم اپنے غصے کے لیے نہیں مارتے. اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا نا. تو اخلاق تو اللہ کی بات کو غور سے سننا نا. کیونکہ میرے پیارو، یہ جو آپ ابھی محفل میں بیٹھے نا، اس محفل میں قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. سورہ انفال آپ اٹھا کے پڑھیں، اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی ذکر کی محفلوں سے 3 کام ہوتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل میں ایمان، دل ڈرتا ہے. اور ریوارڈ کتنے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے درجات میں جنت میں ان محفلوں سے بلند کرتا ہوں. اس وقت آپ کے جنت میں درجات اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ بلند ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے نا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ انفال میں کہ ان محفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں اور مغفرت ہوتی ہے، اور ان محفلوں سے اللہ نے وعدہ کیا، رزق کریم دوں گا. یہ رزق کی محفلیں ہیں. آج مسلمانوں کے رزق کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہر آدمی پرابلم میں ہے. وہ ہم دبئی گئے نا، تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ کہا جی درہم کمانے آئے تھے. میں کہا کما لیے؟ کہا جی کمائے ہیں لیکن حالات ٹھیک نہیں، ابھی اور کمائیں گے. میں کہا کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کہ درہم کا مطلب کیا ہے؟ درہم، در کہتے ہیں دروازے کو، ہم کہتے ہیں سور و غم کو. یہ تو غم کا دروازہ ہے، بڑا بڑا روز کھلے گا. تو میرے پیارو، یہ جو رزق کے اسباب ہیں، یہ ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہم مسجد کے باہر تلاش کر رہے ہیں. میں اس لیے اس بات کو پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 20 سال وہاں گزارے ہیں نا، ایک آدمی کو بھی اس محنت سے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. اصل تو نہیں، سکسیس کیا ہے؟ اصل ہے کامیابی. میں تو سکسیس چاہتا ہوں نا، ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل مین. میں تو کامیابی چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائی ہیں اور دنیا کی پینیکل بالکل پیک پہ پہنچ گئے، لائک مائیکل جیکسن، لائک میراڈونا، لائک رابن ولیمز، لائک جتنے آپ بڑے سیلیبریٹیز اٹھا لیں، آپ ان کا اینڈ دیکھیں. میں نے پورا ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں، پچھلی سینچری کے 100 سال کے ریسرچ بتا رہا ہوں کہ سیلیبریٹیز جتنے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال اور فیم دونوں ہوتا ہے، منی بھی فیم بھی، یا وہ ڈپریشن جاتے ہیں، اس کے بعد ڈرگز میں جاتے ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. آپ مجھ سے بیٹھ کے یہاں مجھے بیان کے بعد بیٹھ جانا، بھائی نام بتاؤ، میں آپ کو 100 نام تو یہیں گنوا دوں. دنیا کی بیسٹ بک لکھنے والا، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے، بائی ڈیل کارنیگی.
ہاؤ ٹو اسٹاپ ورننگ اسٹارٹ لیونگ، ہاؤ ٹو ون فرینڈس، 2 کتابیں میں پڑھی ہیں۔ اس آدمی نے خودکشی کر لی تھی، کیوں؟ یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کیسے خوش رہیں اور وریث ختم ہو، یہ آدمی خودکشی کر رہا ہے، کیونکہ میرے پیارے دوستو بزرگوں ہم غلط محنت میں لگ گئے۔ یہ جو محفلیں ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان محفلوں کا فرشتے اجر نہیں لکھ سکتے۔ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، تو اللہ نے پوچھا یہ فرشتے کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، تو اللہ نے آپ کا پردے ہٹائے، تو پھر اللہ نے مجھے آپ بتاؤ، تو بتایا یہ جو محفلیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ درجات بلند کرتی ہیں، یہ مغفرت کرتی ہیں، اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ اس کے درجات، اس کے نیکیاں کرتی ہیں۔ اور ایک نماز کی بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کا اجر فرشتے گر نہیں سکتے۔ اور آپ ٹوٹلی اس وقت ابھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو نا، آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ان محفل، اور عجیب بات، امام غزالی رحمہ، یہ میں نے نہیں لکھی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی احیاء العلوم میں، اہل کے ایک دین کی مجلس 1000 انفرادی نفلوں سے افضل ہے۔ احیاء العلوم کتاب بھی بتا دی، میری نہیں ہے یہ کتاب، یہ مرے، اور میں ہمیشہ مروں کی بات چلاتا ہوں، زندہ کی نہیں چلاتا، کیونکہ مرے ہوئے خیر پہ مرے، کلمہ پہ۔ امام غزالی بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، ایک دین کی مجلس 1000 جنازے اٹینڈ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے مجلس کو شوق سے سنے کہ میری اس پہ مغفرت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو غور سے سنے اور اس پہ اچھی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ 2 ریوارڈ دے رہے، گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ دیا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب۔ اے نبی ان کو بشارت دے دو، یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، یہ والا ہدایت یافتہ، اور یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کی عقلیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اور ایک بات سن، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی ہستی تھے کہ آپ نے نفل پڑھے تہجد کے بدر میں اور 1000 فرشتے اتروا لیے، کتنے کیسے نفل ہوں گے؟ اور آپ کی تہجد تو کیا بات ہے، یعنی جنت کے خوشبو سونگتے تھے، سارے پردے ہٹ جاتے تھے، آپ ہر فیلڈ میں بیسٹ تھے، آپ سے بیسٹ کوئی میدان جنگ میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی شوہر گھر میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی باپ نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی نیبر نہیں تھا۔ آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کو فضیلت دی، اللہ نے آپ کو 6 چیزوں پہ باقی نبیوں پہ فضیلت دی، آپ ایکسٹرا آرڈنری ہستی تھے۔ تو آپ کو اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ انسان ہے نا، مٹی سے بنے، مٹی کی ضرورت ہے کہ روز اس کو 2 دفعہ دن میں پانی ملے، یہ مٹی کی ضرورت ہے۔ اگر مٹی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھی گھاس اور اس پہ اچھے پھل اور اچھی سبزی، اس سے آپ نے اچھائی نکالنی ہے، تو اس کی ضرورت ہے روزانہ صبح شام 2 دفعہ پانی دینا۔ جیسے ایز اے کرکٹر میں جانتا ہوں، ہماری گراؤنڈ کو روزانہ 2 دفعہ پانی ملتا تھا، روزانہ پچ کو 2 دفعہ پانی ملتا تھا۔ اور کب ملتا تھا یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ہم تو ویسے ہی دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جایا کرو اللہ کے، اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی ٹائم مینجمنٹ خود سیٹ کر دے۔ تم صرف 2 ٹائم اللہ کو دے دو بس، تھوڑی دیر فجر کے بعد، تو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر فجر کے بعد ہماری ٹھنڈی دھوپ میں گراؤنڈ کو پانی ملتا ہے، گراؤنڈ میں، اور عصر کے بعد پانی، پورا دن گراؤنڈ لش پش رہتی ہے، سارا دن پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، اس میں ڈائیویں مار رہے ہیں، اس میں میچز ہو رہے ہیں، وہ رہتی تھی۔ کیوں؟ صرف 2 دفعہ دن میں پانی ملتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی جی تم بھی صبح شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو کمپلسری بنا لو، اوبلیگیٹری بنا لو۔ کہاں؟ جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان محفلوں میں بیٹھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ مجھے آپ کو بتانا تھا۔ آپ تو ایسے ذاکر تھے، آپ تو سوتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کی آنکھیں بند، آپ کا دل جاگتا۔ اللہ نے آپ پہ کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا کہ انجانے میں کسی صحابی کا پیر آپ کے سائے پہ نہ پڑ جائے، اللہ حالات نہ دے۔ آپ اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی وصبر، صبر کے ساتھ آپ بھی صبح شام ایسی گیدرنگز میں بیٹھا کرو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہم پرفیکٹ گیدرنگز میں بیٹھیں، پکی مغفرت ہے، شرط دو ہیں، غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، طلب سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ ایسے نہیں یار بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے انشاءاللہ پہ دین کو بہت زیادہ رکھ دیا نا، نہیں، میں انشاءاللہ تعالی جو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں آئی تو مولوی صاحب بیٹھیں، مجھے بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی سمجھا دیں گے، تو اللہ کی بات کو غور سے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں، میں حج پہ گیا، لوگ کہا سعید بھائی اتنے حج کرنے والے لوگ آ رہے ہیں حج، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ بلکہ
اخلاق میں سب سے خراب حاجی صاحب ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات آپ کے کلچر میں بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ کیمرہ نہیں، یہ بند کر دیں. میں ایسی کنٹری کا نام لوں گا مجھے مسئلہ، ویزے میرے لگنے بند ہو جائیں گے نا. ہمارے کئی لوگوں کے ویزے بند ہو گئے یو ایس میں، کوئی غلط نام، تو اس لیے ہمیں نقصان ہوگا. آپ نے کبھی ان کا سنا ہے بیان کہ انہوں نے بیان یوٹیوب پہ ہمارے بیان چڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نہیں میں ایک بات کر رہا تھا. ہاں لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی لوگ حج کر رہے ہیں لیکن حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، اتنا مجمع نماز مسجد میں آ رہا ہے، حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. اس کو میں بھی ایگری کرتا ہوں، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا. اچھا ایک بات یہاں بہت چلتی ہے کہ یار غیر مسلموں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے برے ہوتے ہیں. ایگریڈ. مجھے ایک پولیس والے نے کہا جیل میں جا کے، سعید بھائی ایک سوال ہے آپ سے، میں آپ کے دین کی بات، مجھے ایک بات بتائیں کہ یار یہ مولویوں میں جوڑ کم ہوتا ہے، شرابیوں میں بہت ہوتا ہے. میں کہا ایگریڈ. مسجدوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے اور شراب خانوں میں بڑا جوڑ ہے آپس میں. میں کہا ایگریڈ. کہا کلین شیف سگنل میں رکتا، داڑھی والا سگنل توڑ دیتا. میں کہا ایگریڈ. کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں غیر سچ. میں نے کہا ایگریڈ. کہتے ہیں لیکن امریکہ وجہ، میں کہا بہت آسان وجہ دیکھو. میں کہا حضرت ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں آپ کے جیل میں جو قیدی ہیں کوئی چور ایسا ہے جو جھونپڑی میں سے چوری کرتا پکڑ گیا؟ کہا چور پاگل ہے جو جھونپڑی میں جائے گا، چور تو پیلس میں چوری کرے گا. میں کہا شیطان پاگل کا بچہ ہے جو گناہگاروں کے پاس جائے گا جنتیوں کا، وہ تو جنتیوں کے پاس آتا ہے. کہاں جنت میں جا رہے آؤ میرے ساتھ، کیونکہ وہ طے کر کے اللہ قسم کھاتا ہوں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں، ان کے بیچ میں بیٹھے. کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں دین تھوڑا سا بھی آیا ہے، اس سے پہلی کی زندگی پتہ ہے مجھے. محمد یوسف نے مجھے یہ اور بات سمجھائی کہ سعید بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے. جب میں غیر مسلم تھا مجھے گناہ کا وہ شوق نہیں تھا جو آج اسلام قبول کر کے ہو گیا. میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اب پیڈ پہنے، اب تجھے باؤنسرز ہوں گی، پہلے شیطان باؤنسرز نہیں کرتا تھا. تو یاد رکھنا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا بڑا، جتنا بڑا بیٹسمین اتنا بڑا بولر. ویو ریچرڈز بیٹنگ کر رہا ہے تو بچہ تھوڑی آئے گا، وہ تو ایلن ڈونلڈ آئے گا، مائیکل ہولڈنگ آئیں گے. تو عالم جو ہوتا ہے نا اس کا شیطان کو اس حساب سے آتا ہے. لیکن مسئلہ کیا میرے پیارے دوست بزرگو، اس لیے آج دین جو ہے ہمارے وہ جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے کیوں نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ میں مسلمانوں کی آپس کے اختلافات سے بڑھ کے خلاف ہو گئے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے نا، لیکن خلاف ہونا تو زحمت ہے. اب یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، ابھی میں سندھ میں ہم نے 20 دن گزارے تو وہاں کی کورٹس میں ہم گئے، تو جب میرا بیان ہوتا تھا تو میں ججز سے بیٹھتے تھے انفرادی بات. میں پہلا سوال کرتا تھا کہ جج صاحب سندھ میں جتنی کورٹس میں کیسز ہیں یہ بتائیں یہ کس کے ہیں، سندھی پنجابی کے ہیں یا شیعہ سنی کے ہیں؟ بیکاز سعید بھائی سارے سندھیوں کے آپس میں. پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں سارے کیسز پنجابیوں کے، پشتو کے جتنے کیسز سارے. کوئی دوسری قوم نہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مذہب ہے، آپس میں لڑائی. 90% ججوں نے کہا لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں، قتل کے کیس آپس میں رشتہ داروں میں. باہر بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے. اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں آپس میں نفرت ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے، غور سے سن لے تیرا اپنا قصور ہے. مولویوں کو مت اڑانا، دوسرے کو مت اڑانا، غیر مسلموں کو مت اڑانا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. اور اس آیت نے میری زندگی میں اتنا چینجنگ ڈالا کہ میرے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے میری بیوی کا قصور نہیں. بیویوں کو لوگ اڑاتے ہیں، بچوں کو اڑاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں نا، بیک ٹو دا فیوچر وہ جو فلم تھی، تو میں پیچھے 30 سال جاؤں، واللہ جتنے میرے ساتھ گڑبڑی ہوئی ہیں میرا اپنے عمل کا قصور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے باہر، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا، بچوں سے کرائے، بیوی سے کرائے گا. یہ وجہ ذلت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے. سارا دن بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. حکومت، اچھا جی حکومت یار وہ امریکہ لے آیا، حکومت آرمی لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. حکومت تو میں دیتا ہوں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. حکومت تو میں چھینتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. درخت سے ایک پتا اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. آج جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے.
ہم ایم بی اے کے لیے کتنا ٹائم گزارتے ہیں بھائی؟ ایم بی اے کرنے کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایم بی اے کے لیے؟ اگر 1.5 سال میں ہوتا مجھے بھی کرا دو، بچپن سے پوچھ رہا ہوں. 1.5 سال میں تو آئی ایم ریڈی یار. میں نے کہا ایف آر سی ایس ہارٹ سرجری کتنے میں ہوتی ہے؟ ان کا 4 سال. میں کہا لیٹ آئی وانٹ ٹو اٹ. ان کا نہیں بچپن سے 20 سال سی اے، پی ایچ ڈی، بی اے، ایم بی اے، ایف آر سی ایس، ایف سی پی ایس، 20 سال. یہ 4 لفظ سیکھنے کے 20 سال. کلمہ 24 لفظوں کا ہے. بتاؤ اس کے لیے 20 منٹ چاہیے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، نام نہیں لینا چاہتا، کہتے ہیں میں انگلینڈ میں ہی تھے تو ایک بالکل پشتو والوں کی ان پڑھ جماعت آئی اور ڈاکٹر صاحب سے ٹائم مانگا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو دفعہ ہو جائیں یہاں سے. تو پی اے نے کہا ڈاکٹر صاحب بوڑھے ہیں، بڑی دور سے آپ سے ملنے آئے ہیں، پلیز آپ تھوڑی سی بات سن لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مشکل کے بعد کہا 5 منٹ دیتا ہوں، اگر 5 منٹ سے زیادہ تو فائر ہے. تو انہوں نے آ کے باہر، اس نے پی اے نے کہا ڈاکٹر صاحب نے 5 دن 4 منٹ میں بات ختم کر دینا. وہ کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب باہر آئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا لگا ہوا تختیاں؟ پتہ تھا ان کو جان کے یہ تختیاں کیا ہیں، ذرا بتائیں گے؟ وہ کہا بے وقوفوں، تم لوگ عقل ہے نہیں. یہ میں نے ساری ڈگریز لی ہیں دنیا کے مختلف جگہوں سے، 25 سال لگے تھے 5 منٹ سمجھا دوں. پر ڈاکٹر صاحب دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے، آپ کو 5 منٹ میں سمجھا دوں؟ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا، جماعت کو اندر. ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین پہ لڑنے کا ٹائم ہے، دین پہ بحث کرنے کا ٹائم ہے، ایک دوسرے کو اڑانے کا ٹائم ہے، لیکن ہمارے